نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تمام قسم کی تعریفیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جن کی بات ماننے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اور جن کی بات سے انحراف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے وہ حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ایک بات ہمیشہ یاد رہے، کبھی بھولنے نہ پائے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. یہ الگ بات ہے کہ بات کرنے والا اپنی کم علمی کی وجہ سے بات کو صحیح طور پر سمجھا نہ پائے، یا سننے والا عدم توجہ کی وجہ سے بات کو صحیح طور پر سن اور سمجھ نہ پائے. جو کمی کوتاہی رہ جائے وہ سننے اور سنانے والے کی طرف سے ہے. اللہ کا دین اس سے بری ہوگا. علماء کی موجودگی میں ایک طالب علم کا بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چند باتوں کی طرف صرف توجہ دلانا مقصود ہے. یاد رکھیے، دین صرف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا. جو نازل ہوا وہ دین، اور جو نازل نہیں ہوا وہ دین بھی نہیں ہے. اور جو رب نے نازل کیا ہے اس کو ماننے کا ہم سے مطالبہ ہے، اور جو رب نے نازل نہیں کیا نہ وہ دین ہے اور نہ اس کو ماننے کا ہم سے مطالبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ اس کی پہلی 20 آیات ان کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ ہر انسان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اب مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے میرا اور آپ کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے. پہلی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، ان کی صفات بیان کر کے کہا، یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں کامیاب ہونے والے، یہ ہیں اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی اس پہ گامزن ہونے والے. اور پھر اگلی 2 آیات کے اندر انکار کرنے والوں کا تذکرہ
کفر کرنے والوں کا تذکرہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر تیسرے گروہ کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، منافقوں کا گروہ، اور پھر ان کی عادات بد کو بیان کر دیا۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ ان تین گروہوں میں سے اس کا تعلق کس سے ہے، ان تین گروہوں میں سے اس کا تعلق کس سے ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے؟ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسان، اگر انسان ہے تو اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ عہد بیان کر کے یہ حکم دے کے بتا دیا، انسان ہونے کے ناطے اب تجھے حکم دیا جا رہا ہے، حکم کے سنتے ہی تین گروہ بن جاتے ہیں، ایک گروہ ماننے والوں کا ہو جاتا ہے۔ یہ حکم سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ماننے والے بن گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ماننے والے بن گئے، اور صحابہ ماننے والے بن گئے۔ اور یہی حکم سننے کے بعد انکار کر کے ابو جہل بن گیا، انکار کر کے ابو لہب بن گیا، اسلام کا دشمن بن گیا۔ اور یہی ہے سن کر اب ایمان والوں کو نہیں تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے انسان ہے تو تیرا کام عبادت کرنا ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے تو تیرا کام عبادت کرنا ہے، اور اگر تو عبادت کرنے والا ہے، رب کے حکموں کو ماننے والا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، پھر پہلے گروہ میں تیرا شمار ہو جاتا ہے۔ اور اگر انکاری بن گیا ہے، کفر پہ اڑ گیا ہے، شرک پہ اڑ گیا ہے، بغاوت پہ اڑ گیا ہے، ضد پہ آ گیا ہے، ہم دردی پہ آ گیا ہے، تو پھر یاد رکھ تیرا دوست گروہ کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور اگر زبان سے دعویٰ کرتا ہے اس کے باوجود نہ رب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اس کی زندگی پہ کوئی اثر ہوتا ہے رب کے قرآن کا، نہ اثر ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، پھر اس شخص کا تیسرے گروہ سے تعلق ہے۔ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جان کے دیکھے ان تین گروہوں میں سے اس کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے، پھر اولئک هم المفلحون، پھر تیرا تعلق اس گروہ سے ہے۔ اور اگر انکاری ہے پھر دوسرے گروہ سے ہے جن کے لیے عذاب عظیم کہا ہے۔ اور اگر جو ہے نام تو دیتا ہے، ماننے کی باری آتی ہے کسی اور کی بات کو مانتا ہے، عمل کی باری آتی ہے کسی اور کے طریقے کو اپناتا ہے، جب کوئی بھی کام ہوتا ہے اپنی من مرضی کرتا ہے، پھر یاد رکھ پھر عذاب علیم، پھر تیسرے گروہ سے تعلق ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرنا ہے ہمیں بس، اور جو رب نے نازل کیا صرف وہی دین ہے، یاد رکھیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا حکم دیا جا رہا ہے پیروی کرو جو رب نے نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ رب نے کیا نازل کیا ہے؟ رب نے قرآن نازل کیا، کیا نازل کیا ہے؟ احادیث کی صورت میں قرآن کی تشریح جو ہے، جو پیغمبر
فیصد نے کر دی، یہ نازل کیا ہے، یعنی ایمان والے کو حکم دیا جا رہا ہے اتبعو، اور ایمان والا ہے پھر پیروی کر لے، اتبعو پیروی کر لے، کس کی پیروی کر لے؟ جو رب نے نازل کر دیا ہے اس کی پیروی کر لے۔ کیوں پیروی کر لے؟ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، خالق کی طرف سے نازل ہوا ہے، مالک کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیوں پیروی کر لے؟ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو رب نے نبی پہ نازل کیا ہے یہی حق ہے، اس کو ماننے والا ہی یہ حق ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہی حق پر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لے اگر کسی اور کی مان رہا ہے پھر اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، ان آیات میں بیان ہو گیا ہے، اپنے آپ کو تلاش کر لے تو کہاں کھڑا ہے۔ اور ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے یہاں کہاں ہے او بدو، عبادت کر، صرف نماز کا نہیں کہا، صرف روزے کا نہیں کہا، صرف حج یا زکات کا نہیں کہا، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہے تیرا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، پھر تیرا اٹھنا بھی عبادت ہوگا، تیرا سونا بھی عبادت ہوگا، تیرا کھانا بھی عبادت ہوگا، تیرا کمانا بھی عبادت ہوگا، تیرا چلنا بھی عبادت ہوگا، تیرا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، تیری شادی بھی عبادت بن جائے گی، تیرا جینا اور مرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچان، تو ایمان والا ہے یا نام لینے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا